رفی جنات النعیم، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے لوگوں کے لیے مقربون، جو میرے قریبی ہیں، جنہوں نے میری قربت حاصل کی ہے، محنت کر کے دنیا کے اندر نیکی کر کے میری جو ہے رضا کو حاصل کرنے کے لیے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے، یقیناً یہ رستہ آسان نہیں تھا، یقیناً یہ رستہ بڑا مشکل تھا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کو جب معراج کے موقع پہ اللہ کا الحاکمین نے جہنم دکھائی تو محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے جب میں جا کے دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ جہنم اتنی ہولناک ہے کہ یعذب بعضها بعض، کہ جہنم کی وادیاں ایک دوسرے کو چبا رہی ہیں، کھا رہی ہیں، اتنی ہیبت ناک جہنم کہ جہنم کی وادیاں خود اسے رب سے پناہ مانگتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جب الحزن، محبوب پیغمبر علیہ السلام خود ہر نماز کے بعد اللہ کے حضور التجا فرماتے ہیں اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے محفوظ کر دے۔ فرمایا کہ جب میں دنیا میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ نے اپنے باغی اور نافرمان لوگوں کے لیے جہنم کیسی تیار کر رکھی ہے تو اللہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کا الحاکمین نے کہا جائے محبوب پیغمبر ذرا دوبارہ جہنم کو دیکھیں۔ دوبارہ جہنم کو دکھایا گیا تو اس کے ارد گرد جو ہے گناہوں کی لذت لگا دی گئی، گناہوں کا لطف و سرور لگا دیا گیا، شیطانی چیزیں جن کے اندر بظاہر اطمینان نظر آتا ہے، بظاہر سکون نظر آتا ہے، بظاہر ان کے اندر مٹھاس محسوس ہوتی ہے، وہ لگا دی گئی۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب جہنم سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اسی طرح جب جنت دکھائی گئی، اتنی عالی شان جنت جس کے محلات سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں اور جس کا سیمٹ جو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے تیار کیا گیا ہے، جس کے اندر سے کھڑے ہوں تو باہر کا سارا نظارہ دکھائی دیتا ہے، باہر کھڑے ہوں تو اندر کا سارا نظارہ دکھائی دیتا ہے، جس کے اندر سے دودھ شہد اور شرابن طہورہ پاکیزہ مشروبات کی نہریں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں وہاں چلتی ہیں، تہ بتہ درخت گھنے سایدار وہ لگائے گئے ہیں، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے چھوٹے بچوں کو جو ہے خدمت کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور بڑی بڑی موٹی آنکھوں والی ہم عمر حوروں کو جنتیوں کے لیے جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اتنی عالی شان جنت جب میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا تو پھر کوئی بھی بندہ جنت میں آنے سے محروم نہیں رہے گا، وہ محنت کوشش کرے گا۔ اللہ کا الحاکمین نے کہا اے محبوب پیغمبر اب ذرا دوبارہ جنت کو دیکھے ہیں۔ اب دیکھا تو جنت کے ارد گرد اعمال کی مشقت لگا دی گئی، حج عمرہ جو بڑا ایک مشکل ترین عبادت ہے، جس کے اندر انسانی بڑی محنت کوشش چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، دیکھیں 13 14 15 گھنٹے پاس کھانا موجود ہے نہیں کھا رہے، پاس پینا موجود ہے نہیں پی رہے۔ اب یہ مشقت والی عبادات اسی طرح سردی کے وقت گرم بستر سے نکل کے صبح کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اب اللہ والے اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ ساری رات جو ہے میں نے سونا نہیں، بلکہ آخری پہر میں جب اللہ تو آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے این المقربون، کہ میرے بندے کہاں ہیں، بیمار ہیں تو مجھ سے شفا مانگ لے، بھوکے ہیں تو کھانا مانگ لے، محتاج ہیں اپنی حاجات پیش کر لے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس وقت اللہ والے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو ظاہری پوشیدہ اعلانیہ طور پہ رب کو پکار رہے ہیں۔ تو بھائیو یہ یقیناً ایک مشقت والا عمل ہے۔ اسی طرح آپ نے پیسہ کمایا بڑی محنت کے ساتھ، اب آپ کے سامنے کوئی سائل آتا ہے، کوئی محتاج آتا ہے، یتیم مسکین بیوہ خاتون آتی ہے، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، آپ کو اپنے بچوں کی ضرورتیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے، ان کے لباس کا معاملہ ہے، گھر کے اندر میں نے بجلی گیس پانی کے بل بھی دینے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا ہے، اپنی ساری ضرورتیں سامنے رکھ کے اس کے باوجود جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو محنت مشقت کر کے پیسہ کمایا تھا اب اللہ سے تجارت کر لیتا ہے، یہ یقیناً مشکل معاملہ ہے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کا الحاکمین نے بتایا کہ اب یہ اعمال یقیناً مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے،
لیکن جو یہ اعمال کرے گا فی جنات النعیم، فرمایا اس کے لیے میں نے گھنے سائیدار بہشت اور جنت تیار کر رکھا فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ فرمایا جو تم سے پہلی امتیں ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، سلۃ من الاولین، پہلی قوموں میں سے، پہلی امتوں میں سے بہت سارے گروہ در گروہ جو ہے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، وقلیل من الاخرین، لیکن جو آخر میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے کم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر السابقون السابقون، جو نیکی کے معاملے میں رشتے سے مقابلہ کرنے والا معاملہ ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ آج دیکھیں ایسا ہی ہے کہ ہماری دوڑ صرف دنیا کے لیے ہے کہ دنیا سمیٹ لیں، دنیا اکٹھی کر لیں، دنیا جمع کر لیں، بس میرے پاس آرام و سکون کی ہر چیز موجود ہونی چاہیے، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ قبر جو وحشت کا گھر ہے، جو تنہائی کا گھر ہے، جو ظلمت کا گھر ہے، جو سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہے، جہاں میں نے اکیلے جانا ہے، وہاں اگر روشنی ہے تو اچھے اعمال کی، وہاں اگر اطمینان سکون ہے اچھے اعمال کا، اگر وہ جنتی باغیچہ ہے اچھے اعمال کی وجہ سے، وہاں اگر حد نگاہ تک وسعت ہے اچھے اعمال کی وجہ سے، نہیں تو بھائی قبر دن میں 70 مرتبہ مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہی ہے کہ بھئی بالآخر تم نے میرے اندر آنا ہے، بالآخر تمہیں میرے اندر آنا ہے، دوست احباب اعزاء و قاربین کندھوں پہ تمہیں سوار کر کے چھوڑنے آئیں گے، لیکن بالآخر دفن کرنے کے بعد چلے جائیں گے۔ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ قبر میں مدفون نہیں ہوں گے، تمہارے دوست تمہارے ساتھ دفن نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ کیا جائے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر نیکی کی ہے اس کی روشنی قبر کے اندر انسان محسوس کرے گا، اور اگر ذرے کے برابر رب کی بغاوت کی ہے، رب کی نافرمانی کی ہے تو قبر کے اندر اس کا وبال بھی انسان محسوس کرے گا۔ فی جنات النعیم، نبی کریم علیہ السلام کو جب معراج کروایا گیا، آقا علیہ السلام نے بڑا بہترین ایک محل دیکھا، واپس آ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ بڑا عالی شان گھر تھا، اور مجھے امید ہے کہ وہ عالی شان محل اور گھر جو ہے عمر فاروق کا ہے، لیکن میں اس کے اندر داخل نہیں ہوا، مجھے غیرت آ گئی کہ عمر بڑا غیرت والا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا، اگر ہمیں جنت ملنی ہے تو آپ کی بدولت، ہمیں ہدایت ملی ہے آپ کی بدولت، ہم جہنم سے محفوظ کیے گئے ہیں تو آپ کی بدولت، کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے اس پہ نہیں جانا، یہ شیطان کا راستہ ہے اس پہ نہیں جانا، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ نے جو بتایا اسے ہم نے لبیک کہا، اسے ہم نے قبول کیا، اس کے اوپر عمل کیا، اس کی وجہ سے اگر ہمیں جنت مل رہی ہے، جنت کے محلات مل رہے ہیں تو یا رسول اللہ کاش کہ آپ اس گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت جو گھنے سایہ دار درخت والی ہے، جس میں ایک درخت کا سایہ کتنا ہے؟ حدیث کے مختلف الفاظ، ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ 100 سال عربی النسل، ہٹا کٹا برق رفتار تیز دوڑنے والا گھوڑا دوڑتا رہے 100 سال، پر میں اس ایک درخت کا سایہ جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنی عالیشان جنت، اولئک المقربون، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اعمال کرتے وقت یہ نہیں سوچیں گے بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے، میری بیوی کیا کہے گی، میرے بچے کیا کہیں گے، میرے دوست احباب کیا کہیں گے، کہ پہلے تو نمازیں نہیں پڑھتا تھا اب یہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، پہلے تو یہ مسجد میں نہیں جاتا تھا اب مسجد سے باہر نہیں نکلتا، پہلے اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی اب اس نے چہرے پہ سنت مصطفیٰ جو ہے وہ سجا لی ہے، پہلے اس کی تہپن جو ہے ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتی تھی لیکن اب ہمیشہ اس کی تہپن جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا، وہ ہر کام کرتے وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، میرے اس عمل کے اوپر اللہ فرشتوں کو گواہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا۔ السابقون السابقون، وہ اپنی سابقہ زندگی پہ نظر دوڑا کے تو اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بے شمار مرتبہ جنتی بشارتیں دے دی، لیکن اس کے باوجود جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں زاروں قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے خادم کے ساتھ سواری سے گزر رہے ہیں، قبرستان آیا، کہا سواری کو روکو، سواری روکی گئی، اترتے ہیں، قبر کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے کرتے مسلسل جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنا روتے ہیں، کتنا روتے ہیں، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک مجلس میں 4 مرتبہ جنت کی بشارت دی، ٹوٹل کئی مرتبہ کہا عثمان آج کے بعد ایک بھی نیکی نہ کر، السابقون السابقون، کہ جنت میں سب سے پہلا دستہ داخل ہوگا اس کے اندر عثمان تیرا بھی نام شامل ہے۔ اللہ نے تیرے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے، جنت تیرے لیے 8 دروازے کھول دیے ہیں، اس کے باوجود جب قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو زاروں قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی گھاٹیوں میں سے ایسی گھاٹی ہے جس نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، صالحین کو بھی نہیں چھوڑا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور جب قبرستان لے کے جا رہے تھے محبوب پیغمبر علیہ السلام پاؤں کی انگلیوں پہ چل رہے تھے، پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگا رہے تھے۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ جانتے ہو کیا بات ہے کہ میں پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں لگا رہا تھا؟ تو صحابہ بھی محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اتنے باادب شاگرد تھے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے بلند آواز سے بولتے بھی نہیں تھے، اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کرتے تھے، اٹکل پچوری چلاتے تھے کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، بلکہ انتہائی ادب و احترام سے امت کو بھی یہ سلیقہ بتا دیا کہ جب صاحب علم آپ کے پاس موجود ہو ان کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو انتظار کرے تاکہ وہ اچھے طریقے سے کتاب و سنت کے دلائل دے کے آپ کو مسئلہ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، یا تو عرش والا جانتا ہے یا عرش والے کا محبوب پیغمبر جانتا ہے۔ کہا آسمان سے 70,000 فرشتے جنازہ پڑھنے زمین پہ آئے تھے،